آپ کی باری آتی ہے، کیونکہ آپ نے انور اقبال صاحب کا سنا، انہوں نے کہا کہ زیادہ امیدیں اس پہ نہیں رکھنی چاہیے اور ٹیرفز پہ رکھنی چاہیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے ہم اتنے واقعی اہم ہو گئے ہیں کہ اتنی بڑی وہاں پہ کیمپین چل رہی ہے عمران خان صاحب کے حق میں، اتنی لابنگ ہو رہی ہے، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور ٹیرف میں بھی کمی یا جو ویسا ہی رکھنا جو ہے وہ متوقع اس کا امکان موجود ہے؟ جو پاکستان میں ہمارے ہاں جو پرابلم ہے نا، ہم جو ویسے تو فارن پالیسی اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں کہ بہترینی کی فیلڈ بھی ہے. ابھی یہ ریسنٹلی دورہ بھی بڑا ایک کامیاب کر کے آئے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ. سو ہم سے تو بہتر یہ چیزیں یہ ان ایشوز کو جانتے بھی ہیں، ان کی فیلڈ بھی ہے. ایک چیز جو ہمارے ہاں جو مجھے ایک تھوڑا سا پرابلم رہا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کے طور پر، کہ ہمارے ہاں ہر جو فارن پالیسی ہے نا اس کو عزت غیرت اور ذاتی یاری دوستی سمجھ لیجیے. جیسے ہم دیہاتی، ہمارا دیہاتی کلچر ہے، قبیلی کلچر ہے، مطلب لینڈڈ یا ارسٹوکریسی ہے یا قبیلیت ہے، یا آپ وہ کہتے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کھڑے رہیں، ہم آپ کے لیے جان دے رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں ہمارے لیے جان دے رہے ہیں. اور ہر ہماری یہاں آپ نوٹ کریں گے ہماری فارن پالیسی پہ ایک بڑا خوبصورت کامنٹ کیا جاتا ہے، وہ غیرت اور بغیرتی ہوتی ہے. یا ہم غیرت مند ہو جاتے ہیں کہ ہماری غیرت مند پالیسی ہونی چاہیے، یا ہم بغیرتی میں چلے جاتے ہیں کہ جناب کہ ایسی دیکھیں جناب. اچھا یہ نہیں دیکھتے کہ یورپ سے بھی زیادہ آپ طاقتور کوئی چیز ہے. امریکنز کی بات اگر کر لیں یورپ کے حوالے سے، وہاں 10 آپ کو یاد ہے ملین مارچ ہوا تھا 2003 میں، یہ افغانستان یہ ساری عراق پہ وار کے لیے، مطلب ملین مارچ کی میں نے تو وہاں سے سنی تھی، پہلے بھی ہوں گے موجود تنگ صاحب کو لانگ مارچ ان کا چھوڑ کے. تو وہاں پہ 10-12 لاکھ لوگ نکلے، بلکہ 20 لاکھ لوگ نکلے. آپ جا کے جنگ نہ لڑیں وہاں پہ اس میں عراق میں، تو کیا رک گئے تھے وہ؟ یہ جو آپ کا برٹن ہے یا آپ کا ایون یورپ ہے، یورپین ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، تو یہ دنیا میں ہمیشہ یہ امریکنز لائن لیتے رہے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں. وہاں پہ عزت غیرت کے مسئلے نہیں بنتے، بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ ہمارا انٹرسٹ ہے نا، مفادات کی وجہ سے ان کو پتہ چلتا تھا عراق پہ اکیلے یہ بھی قبضہ کر سکتا ہے، آ کے امریکنز کر سکتے ہیں. کل کو ہمیں آئل چاہیے، ہمیں کنٹریکٹ چاہیے، ہمیں وہاں سے سپلائی چاہیے. یہی عوام جو سڑکوں پہ نکلی ہوئے نا آج کے مت حملے کریں اور آئل میں سے اپنا حصہ نہ لیں، یا جو آپ کو فیول سپلائی ہے، تو کل کو جب مہنگائی ہوگی، آئل سپلائیز نہیں ہوں گے برٹش یہ جو ان کی کمپنیز ہیں، تو یہی لوگ آ کے ہمارے گھروں کو آگ لگا دیں گے جناب کہ یہ دیکھیں اتنی سردی ہے، اتنا ونٹر ہے اور آپ لوگ جو ہے ہمیں وہ نہیں دے رہے، گیس نہیں دے رہے. حکومتیں بعض دفعہ وہ آ کے اگین اس میں ایموشنل فیصلے نہیں کرتے اور انہیں کرنے نہیں چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ نوٹ کریں، ہمارے ہاں یہ ہمیشہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جناب کہ ہمارے ساتھ دنیا کے ہر جو ملک ہے نا ہمارے ساتھ برابری پہ آ کے ڈیل کرے. مطلب ہماری فن خانی جو ہے نا، ہماری گردن کا سریا، ہماری اوقات، ہم نے کوئی دنیا کی اپنے آپ کو اتنی بڑی توپ چیز سمجھ لیا کہ ہم ہر ایک چائنا ہو، اس کے رشینز ہوں، آپ کے امریکن، یورپین، جو بھی دنیا کا ملک ہو، ہم کہتے ہیں ہم سے برابری کی بات کریں اور ایک ہفتے بعد پیسے مانگنے بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوتی. تو لہٰذا ہمارا کبھی کبھی دو لگ جاتا ہے. مطلب آپ کو یاد 60s میں دو لگ گیا تھا، ایوب خان صاحب کا لگ گیا تھا کہ اس وقت امریکن اور ان کی کمیونسٹ بلاک کی جو ایک کوڈ وار تھے، ہمارا دور لگ گیا تھا چائنا کے خلاف، رشیا کے خلاف. ہم نے اڈے دیے ان کو، انہوں نے اڈے لے، اس کے اگینسٹ انہوں نے ہمیں آپ کو سیٹو سینٹو تیارے جہاز ویپن دیے، ہم نے 65 کی وار لڑی اس کے ساتھ. ایسے آپ کو دیکھ لیں ان کا دور لگ گیا تھا، ضیاء صاحب کا دور لگ گیا، مشرف صاحب کا دور لگ گیا. یہ ہماری پولیٹیکل حکومت کا مجھے تو پہلی دفعہ کوئی دور لگتا لگ رہا ہے اگر مجھ سے پوچھیں، تھوڑی سی میں نے تاریخ پڑھی ہے. ادروائز امریکن سے ہمیں ایک ہی شکایت رہی ہے کہ یہ کبھی بھی پولیٹیکل حکومتوں کو سپورٹ نہیں دیتے تھے. یہ ہمیشہ جا کے پاکستان میں فوجی حکومتوں کو وہ مالی امداد ہو، معاشی امداد ہو، اسلحہ ویپن جو بھی دینا تھا وہ ہمیشہ فوجی امداد ملتی تھی آپ کو. یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے فار وٹ ایور ریزن کہ افغانستان میں ان کو ہماری ابھی بھی ضرورت ہے، دیش کے حوالے سے ہم نے کوئی بندے پکڑ کے ان کو دیے ہیں جن کو انہوں نے کانگریس میں اناؤنس کر کے ٹرمپ صاحب نے اپنا نام لیا ہے، یا ہم نے ان کے کہنے پہ سیز فائر کر لیا، ان کا ہم نے ان کا نام دے دیا ہے نوبل پیس کے لیے، وٹ ایور جو بھی، یا انڈین نے ان کو وہ کر دیا، انائے کر دیا اپنی ہی انہوں نے حماقتوں کی وجہ سے، اور ہمارا دور لگ گیا ہے. تو دور لگ گیا ہے مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کوئی پولیٹیکل حکومت آپ کہہ رہے ہیں بار بار کہ پولیٹیکل کبھی بے نظیر بھٹو صاحب کا دور نہیں لگا، ملٹری ٹو ملٹری ان کے یا اسٹریٹجک ان کے، بھٹو صاحب کا دور نہیں لگا. ہی واز ہینگڈ سیئنگ کہ مجھے امریکن مروانا چاہتے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحب کا نہیں لگا، نواز شریف صاحب کا نہیں لگا. یہ دیکھ لیں ایون عمران خان صاحب ایک دفعہ گئے تھے لیکن کوئی بہت بڑی چیز وہ بھی نہیں لا سکے تھے. سو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میجر کوئی آپ کو فائدے جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہے ہیں، یہ اگینسٹ انڈیا ہو رہے ہیں. اور اسی عزت اور غیرت کو آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا پولیٹیکل اس کے اوپر بھی کہ کیا عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی موجودگی، ملاقاتیں، لابنگ، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ بھی عزت اور غیرت کا پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ ایک سوال اٹھایا ابھی بات کی نا انور اقبال صاحب نے، بڑی اہم بات تھی. سوال یہ ہے کہ ایک عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صدر ٹرمپ کو یا امریکنز کو کیا دے سکتے ہیں؟ جو یہاں پہ سرونگ آرمی ہو یا آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہو، دے آر ان اے پوزیشن ٹو گیو سم تھنگ. مطلب یہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت
क्या उनके अमेरिकन को ज़रूरत है कि इनको निकालें, लेके आएँ और इनको दोबारा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है इनके साथ ताल्लुकात ख़राब करें, जो चीज़ इनको पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट नहीं दे पा रही या शहबाज शरीफ साहब नहीं दे रहे, पार्लियामेंट नहीं दे पा रही, तो वो कोई इमरान खान साहब देना चाहते हैं, कोई ऐसी कोई चीज़ गिदड़ सिंह है खान साहब के पास जो मुझे आपको नहीं नजर आ रही, दैट समथिंग एल्स। अदरवाइज ये कि एस्टेब्लिशमेंट का अपर हैंड है, मेरा तो हर वक्त रियासत का ही होता है, हर जगह पे वो खान साहब भी होते ना इस वक्त, अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते इन हालात में तो उनका अपर हैंड होना था, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ, बिलावल साहब उनका नहीं होना था, दैट्स अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं उसकी